وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ترجمہ سن لیجیے. زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہیں. زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہیں. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. سب کچھ ایک واضح کتاب میں موجود ہے. اللہ اکبر. ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے اندر کیا معنی بیان کیا گیا ہے. زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں, وما من دابۃ فی الارض, جتنے بھی جاندار. ذرا میں اس کی تفسیر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں پڑھنا چاہتا ہوں. اخبر تعالی, اللہ تبارک و تعالی خبر دے رہا ہے, انہ متکفل بارزاق المخلوقات, کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے رزق کا وہ ذمہ دار ہے. اللہ تبارک و تعالی کفیل سمجھتے ہیں. کفیل سعودیہ جانے والے تو بڑے اچھے انداز میں سمجھتے ہیں اسے. اللہ تبارک و تعالی متکفل ہے, اللہ نے ذمہ داری لی ہے. کس چیز کی؟ مخلوق کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. من سائر دواب الارض, زمین کے ہر دابن کہتے ہیں جو لفظ ذکر کیا گیا ہے. دب یدب ایک لفظ ہے, زمین میں اپنے پیٹ سے جو چلتے ہیں پرند, جو جانور پیٹ کے بل چلتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جانور, ان سے لے کر من دواب الارض, چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے لے کر صغیرہا و کبیرہا, بحریہا و بریہا, سمندر کے جانور ہوں یا پھر خشکی کے جانور ہوں, وہ چرندے ہوں, وہ پرندے ہوں, وہ انسان ہوں, کوئی بھی ہوں, سب کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. سبحان اللہ. پہلا لفظ ہے آیت کا. دوسرا لفظ ہے آیت کا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, رہنے کی جگہ کو بھی اللہ ہی جانتا ہے. سبحان اللہ. یہ آدمی پیدا ہوگا, زندگی یہاں بسر کرے گا. آدمی پیدا ہوگا فلاں ملک میں زندہ رہے گا, کھائے گا پیے گا دوسرے ملک میں. پھر اس کے بعد تیسرا لفظ ہے وَمُسْتَوْدَعَهَا, سونپے جانے کی جگہ کو بھی اللہ ہی جانتا ہے. رہنے سہنے کی جگہ کو اللہ جانتا ہے, دوسرا لفظ ہے اس آیت کا. اور تیسرا لفظ ہے سونپے جانے کی, یعنی اس کو کہاں دفن کیا جائے گا. اللہ اکبر. کہاں موت اس کو آئے گی اور اس کی تدفین کہاں ہوگی, یہ ساری چیزیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. سبحان اللہ. اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح کتاب کے اندر رکھا ہے جس کا نام لوح محفوظ ہے. سب محفوظ ہے, لکھ دیا گیا ہے. تین باتیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں معزز سامعین. پہلی بات ہے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے. دوسری بات ہے انسان کہاں جیے گا, کہاں گھر بنائے گا, یہ اللہ کے علم میں ہے. سبحان اللہ. تیسری چیز بتائی گئی ہے یہ مرے گا کہاں, اس کو کہاں دفن کیا جائے گا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. جب یہ ساری چیزیں اس کے تعلق سے پہلے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث اب بھائیوں کے سامنے پڑھ کر بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں. صحیح بخاری راوی حدیث ابن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں کے پیٹ میں بچہ 40 دنوں کا رہتا ہے, 40 یومن, جب ماں کے پیٹ میں بچہ 40 دنوں کا رہتا ہے, ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. 4 چیزیں وہ فرشتہ لکھ کے چلا جاتا ہے. ایک اس کا رزق لکھ دیتا ہے, اس کی عمر لکھ دیتا ہے, اجل جس کو کہتے ہیں, اور اس کا یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ موت کہاں آئے گی, تیسری چیز. اور چوتھی چیز یہ بھی لکھ دیتا ہے اشقی ام سعید, یہ بچہ بڑا ہو کر نیک بنے گا یا بڑا ہو کر برا بنے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. 4 باتیں لکھ دی گئی ہیں. کب؟ جب وہ ماں کے پیٹ میں 40 دن کا تھا. یاد رکھیے گا مسلمانوں, اللہ پر ایمان رکھنے والوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں, یاد رکھیے گا جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہمیں اتنا ہی ملے گا, اس سے بڑھ کر نہیں ملے گا, اس سے بڑھ کر نہیں ملے گا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے, ہمیں محنت کرنی چاہیے. قرآن مجید بھرا پڑا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا, جاؤ پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں. یہ ہے آیتیں. محنت کرنے کے بعد جو ہاتھ میں آتا ہے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے کم کیوں آ رہا ہے, اس کو زیادہ کیوں آ رہا ہے. یہ میری تقدیر میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. محنت مکمل کرے اور محنت کرنے کے بعد جو ہاتھ میں آتا ہے اس کے تعلق سے یقین مانے اللہ نے اسی میں میرے لیے بھلائی رکھی ہے اور یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات یاد رکھو
اس پر ایمان بھی رکھو، اس پر عقیدہ بھی رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے آدمی، طبرانی کی صحیح حدیث ہے، جیسے آدمی اپنی موت سے بھاگ نہیں سکتا، ساری دنیا بھی بھاگتا رہے گا تو موت اسے آ کر کے رہے گی، اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی انسان اپنے رزق سے بھی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کا رزق اسے مل کے رہے گا، وہ جہاں بھی جائے گا رزق اس کا رزق اس کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ یہ سب صحیح حدیثیں ہیں۔ جب ہمارے دین میں رزق کے بارے میں، روزی کے بارے میں اتنی اچھی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ روزی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں ایک اور چیز بھی میں آپ کے حوالے کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جی ہاں، وہ کر میں بات آگے لے کر جاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، ایک بڑی بات آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جب سب کچھ طے ہے میرے بھائیوں، سب کچھ طے ہے، تو میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو حلال طریقہ ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے اس رزق کو تلاش کرنے کا، ہم وہی حلال طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ جب طے ہے ساری چیزیں، آپ غور سے دیکھیے، دنیا کو دیکھیے، آیت کو دیکھیے، آیت کتنی واضح ہے الحمدللہ۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیجئے، کچھ بھی ہوگا نہیں۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، میں تمہارے رزق میں برکت دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلی چیز آپ بھائیوں کے سامنے یہ میں بتانا چاہتا ہوں، عربی میں لفظ پڑھوں گا، پھر آپ کے سامنے میں کہوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان صدق وبین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بورک لہما فی بیعہما، یہ اللہ کے رسول کا لفظ ہے۔ اگر آدمی سچائی سے کام کرے اور تبیین سے کام کرے، واضح کر کے چیزوں کو بیچے، سبحان اللہ، کوئی چیز چھپائے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت، اس کی تجارت میں اللہ برکت دے گا۔ برکت آ گئی، دو چیزیں بتائی گئی، صدق ہو، مسلمانوں تمہاری پہچان یہ ہو، مسلمانوں تمہاری پہچان یہ ہو کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو مر جائے گا مگر جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے تبیین ہو، اندر کچھ اور باہر کچھ اور نہیں، واضح، اندر بھی ہے باہر بھی۔ دور تھا یہ الحمدللہ، ایک دور تھا مسلمانوں کی پہچان یہ تھی کہ یہ آدمی سائبرو سل اللہ، جی کنڑ میں کیا بولتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ رات کے 12 بجے 1 بجے کبھی کسی اسٹیشن پر کوئی اترتا ڈرتا تو کہتا بھی کسی داڑھی والے کو دیکھو، اس کے ساتھ اگر ہم جائیں گے سبحان اللہ یہ پورے اطمینان سے، سیفٹی سے، حفاظت سے ہمیں لے جا کر کے پہنچائے گا ہمارے مقام تک۔ یہ ہمارے بارے میں عقیدہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری اپنی غلطیوں سے ہماری پہچان ہم نے بدل لی ہے بھائیوں، ہماری پہچان ہم نے بدل لی ہے۔ تیسری چیز صدق اور تبیین کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں برکت چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، بات رزق کی چل رہی ہے، پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت پر ہم الحمدللہ گفتگو کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما ترزقون بضعفائکم، انما ترزقون بضعفائکم، یہ اللہ کے رسول کا لفظ ہے۔ گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں رزق ان کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ میں پال رہا ہوں ہمارا امی، نا، غلط کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، کوئی بیٹا نہیں دیکھا، میں ہی دیکھا نا۔ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے حدیث یہ کہتی ہے نہیں، ان کے تمہارے گھر میں رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کے دروازے اللہ نے کھول دیے۔ انما ترزقون بضعفائکم، کمزور لوگ، کبھی اللہ کے لیے میری گزارش ہے، 15ویں پارے میں بھی یہ بات آ رہی ہے، میں وہاں بھی کہوں گا آپ سے، اللہ کے لیے اپنے گھر کے بوڑھے ماں باپ کو مت نکالو باہر، اللہ کے لیے ان سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ چوتھی بات، رزق میں برکت اگر ہم چاہتے ہیں، بات رزق کی چل رہی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس کی بات چل رہی ہے۔ چوتھی بات آپ بھائیوں سے میں کہہ دوں، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمہ، رواہ الترمذی، صحیح ترمذی کی حدیث ہے۔ جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو، ہمارے نبی کہتے ہیں ان یبسط له فی رزقه، اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے اتنا رزق ملے
کہ خود کھائے، اپنی اولاد کو کھلائے، اپنی بیوی کو کھلائے، خاندان والوں کو کھلائے، اللہ کشادگی دے، رزق زیادہ دے، زیادہ پیسہ دے، اللہ اکبر جی، تو اسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑنا شروع کرے۔ رشتے کو جوڑنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بڑھائے گا، اللہ بری موت کبھی نہیں دے گا اسے۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں، بات مختصر تفسیر ہی میں ہے، اسی لیے میں بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ رزق بڑا اہم مسئلہ ہے، ساری دنیا آ کر اسی میں رک گئی ہے، مادیت مادیت مادیت۔ سبحان اللہ۔ پڑھ کر کیا بنو گے؟ یہ بنوں گا، اتنی تنخواہ ملے گی۔ پڑھ کر کیا کرو گے؟ یہ کروں گا، اتنی۔ نہیں نہیں، تعلیم کبھی رزق کے لیے نہیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی لوگ ہیں جو جاہل ہیں، سبحان اللہ، آج ان کے انڈر میں بہت سارے انجینئر کام کر رہے ہیں، ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر علم کی بنیاد پر روزی تقسیم ہوتی تو پھر وہ جاہل کیوں باس ہوتا؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رزاق وہ ہے، وہ تقسیم کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک اور بات جو بتائی گئی ہے، مستقر اور مستودع، کتنا اچھا لفظ ہے یہ رہے گا کہاں اور اسے سپرد کہاں کیا جائے گا؟ اس کے رہنے سہنے کی جگہ کون سی ہے اور اسے سپرد کیے جانے کی جگہ کون سی ہے؟ واقعتاً اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہاں سے کہاں جاتے ہیں، کوئی حج میں جا رہا ہے، وہاں انتقال ہو جا رہا ہے، کوئی مدینے میں ہو جا رہا ہے، کوئی کسی اور ایئرپورٹ میں ٹرانزٹ یہاں سے اترا کسی اور جگہ چڑھنا ہے، بیچ میں انتقال ہو جا رہا ہے۔ کیسے کیسے انتقال لوگ ہوتے ہیں، اس مسئلے پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ واقعتاً اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آدمی کہاں سپرد کیا جائے گا۔ بس اللہ سے یہ دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی ہمیں سپرد کرنے کا موقع اللہ آئے، اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے، یہ ضرور دعا کیجیے گا۔